Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. آج کرغستان کے حوالے سے حیرت انگیز اور چونکا دینے والے حقائق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اس ڈاکومنٹری کو آپ مکمل دیکھیں. اس میں ہر ایک ایریا کو ٹچ کیا گیا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد جاننے کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ کرغستان میں کیا حالات ہیں، کیسا ملک ہے، کب آزاد ہوا، وہاں پہ مرد و خواتین کے کام کیا ہیں، یعنی کہ ہر ایک چیز کی ڈیٹیل وہ آپ کو جاننے کو ملے گی. اور میرے ذہن میں یہ اس لیے ڈاکومنٹری بنانی آئی کیونکہ وہاں پر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، ناروا سلوک کیا گیا، تو دین میں نے کوشش کی مختلف انٹرنیشنل چینل سے حقائق جاننے کی. تو وہ جاننے کے بعد دین میں نے ان کو اپنے اس ایک ڈاکومنٹری میں پرو دیا ہے. So now let's get started it. چلیں آڈینس، یہ آپ کی پہلی سلائیڈ ہے اور پہلی سلائیڈ میں ہم بات کرتے ہیں کرغستان میں جسم فروشی قانونی ہے. یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ کرغستان ایک مسلمان ملک ہے اور وہاں کی جو 90% پاپولیشن ہے وہ مسلم ہیں. کرغستان میں جسم فروشی 1998 سے قانونی ہے، لیکن کوٹھے یعنی کہ بروتھلز، دلال اور جسم فروشی کے لیے افراد کو بھرتی کرنا غیر قانونی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خود سے خاتون اس طرح مائل ہے تو وہ ٹھیک ہے، زبردستی آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. اگر زبردستی فورس کیا جائے تو اس کی جو پینلٹی ہے وہ 5 سال تک ہے. ملک میں یعنی کہ کرغستان میں ایک اندازے کے مطابق 7100 سیکس ورکرز ہیں یعنی کہ پروسٹیچیوٹس ہیں. جسم فروشی سڑکوں پر ہوتی ہے، بارز، شراب خانے میں، ہوٹلز میں اور کوٹھے یعنی کہ بروتھلز میں ہوتی ہے. کرغستان اور جسم فروشی کا کاروبار. جسم فروشی کو ایڈز میں اضافے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. جنسی کارکنوں میں HIV کا پھیلاؤ 2% ہے. کرغستان جنسی اسمگلنگ کا نشانہ بننے والی خواتین اور بچوں کے لیے ایک ذریعہ راہداری اور ایک منزل کا ملک ہے. خواتین اور لڑکیوں کو بیرون ملک جنسی اسمگلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. مبینہ طور پر ترکی، متحدہ عرب امارات یعنی کہ UAE، بھارت، روس، قازقستان، جنوبی کوریا اور ملک کے اندر ازبکستان کی کم عمر لڑکیاں کرغستان کے جنوبی علاقے میں تیزی سے جنسی اسمگلنگ کا نشانہ بن رہی ہیں. ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان سے کچھ مرد اور خواتین روس، متحدہ عرب امارات اور ترکی کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ملک کو منتقل کرتے ہیں جہاں انہیں جنسی اسمگلنگ کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، بنایا جاتا ہے. اب جو چیز زیادہ وہ شوکنگ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے طائفوں کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کو ہراساں تک کیا جاتا ہے. NGOز اور سیکس ورکرز قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ہراساں کرنے اور بدعنوانی اور جبری صحت کی جانچ پڑتال کی رپورٹ کرتے ہیں. 2013 میں پولیس کے محکمہ برائے انسانی اسمگلنگ اور عوامی اخلاقیات کے خلاف جرائم کے قیام کے بعد سے صورتحال ابتر ہوتی گئی ہے. دارالحکومت بشکیک میں پرافتہ اسٹریٹ کا سابقہ سرخ روشنی والا ضلع اب یعنی کہ ریڈ لائٹڈ ایریا یعنی کہ بروتھلز اب طائفوں سے خالی ہے. یعنی کہ پہلے ایک ایریا مختص کر دیا گیا تھا کہ صرف یہاں ہی یعنی کہ پروسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے. اب وہ جو ریڈ لائٹڈ ایریا ہے وہ بالکل ویران ہے، ڈیزرٹڈ ہے. کچھ مموچکی
میڈم یعنی کہ وہ جو پروسٹیٹیوٹس ہیں وہ جنسی کارکن قریبی ہوٹلوں میں ہیں، یعنی کہ ماموچکی کہتے ہیں میڈم کو اور میڈم کہتے ہیں پروسٹیٹیوٹ کو۔ یہ ڈیئر آڈینس پھر سے وہ جو استحصال ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا، کرغیز پولیس افسران مبینہ طور پر خواتین کی اسمگلنگ کا شکار ہونے والی خواتین کا استحصال کرتے ہیں، جن میں کچھ 18 سال سے کم عمر بھی شامل ہیں۔ سونا اور سڑک پر جنسی تعلقات کے لیے وہ ان کو مجبور کرتے ہیں۔ پولیس کی بدعنوانی کے بارے میں خدشات برقرار ہیں، جن میں یہ الزامات شامل ہیں کہ پولیس جنسی اسمگلنگ کے متاثرین بشمول نابالغوں کو دھمکیاں دیتی ہے اور بھتہ وصول کرتی ہے، اور یہ رپورٹس کہ پولیس مقدمات ختم کرنے کے لیے بھی مبینہ اسمگلروں سے رشوت لیتی ہے۔ تو یہ کتنی شوکنگ انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ ڈیئر آڈینس، یہ مزید اسی جسم فروشی کے حوالے سے بڑے چوکات دینے والے انکشافات ہیں۔ آپ کرغزستان کے بیشتر حصوں میں طوائفوں سے ملیں گے، خاص طور پر بشکیک میں وہ اپنے آپ کو صرف چند پاکستانی روپے میں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ایسا کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ صرف کمائی کے محدود ذرائع کی وجہ سے ہے کہ گزر بسر اپنے خاندان کی مدد کے لیے ایسا کرنے پر وہ ویمن وہ مجبور ہیں۔ یہاں تک کہ پاکستانی 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی آپ کو یہ جو کرغیز طائفیں ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ کرغزستان میں ڈیورس ریشو کیا ہے، طلاق کا تناسب کیا ہے؟ تقریباً ہر چوتھی شادی ٹوٹ جاتی ہے، ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے۔ رورل ایریاز میں دیہی علاقوں میں ہر 1000 شادیوں میں سے 162 وہ طلاقیں ہوتی ہیں، جبکہ شہری علاقوں میں 2.2 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ 2020 میں رجسٹرڈ ہونے والی 39,747 شادیوں میں سے بڑی اکثریت کو کرغیز مردوں کی تھی، جن میں 38,159 شادیاں یا کل 97.7% تھی جنہوں نے کرغیز شہریوں سے شادی کی تھی، بٹ ایونچولی یہ بریک اپ ہو گئیں۔ اٹ از مینٹ ٹو بی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے ڈیورس کی، اور دیہی علاقے میں کم ہے، جبکہ شہری علاقے میں ایز کمپیئر ٹو دا رورل ایریا وہ زیادہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں جو کہ جن کا قیام وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ زیادہ تر خواتین جسم فروش ہیں اور وہ پاکستان سمیت دیگر ممالک میں سفر کرتی ہیں۔ لوگ مالی طور پر مضبوط نہیں ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پھر 2015 میں اتنے سارے میڈیکل کالج یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، حالانکہ وہ مطلوبہ مواد اور معیار سے لیس نہیں تھیں۔ یعنی کہ یہ پھر ایک سروے کیا گیا تھا یہ کرغزستان میں کہ جہاں پہ بہت سارے ممالک کے اسٹوڈنٹس انکلوڈنگ پاکستان وہاں پہ اپنی پڑھائی کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ سروے میں یہ ثابت ہوا تھا کہ جو ریکوائرڈ مٹیریل ہے وہ وہاں اویلیبل نہیں ہے، اور ہر یونیورسٹی جو کسی ایک جگہ بنائی جاتی ہے اس کے کیمپسز اور سب کیمپسز وہ 10 سے 15 وہاں پہ موجود ہیں اور وہ اندھی کمائی کر رہے ہیں۔ یہ ایک سلائیڈ ایک پکچر آپ کے سامنے ہے and it is a better depiction of the culture of Kyrgyzstan. Dear audience, یہ ایک صرف سلائیڈ ہے جس میں جو کرغزستان ہے اس کی آبادی 2024 میں کتنی ہے، وہاں پہ مذہب کون سا پریویل کرتا ہے، دین وہاں پہ کرائم ریشو کیا ہے، میل کتنے پرسنٹیج میں ہیں، فیمیل کتنی پرسنٹیج میں ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر بات کریں پاپولیشن کی تو وہ 6,82,747 ہے، چھوٹا سا ملک ہے۔ وہاں پہ جو مذہب ہے جو پریویل کرتا ہے وہ مسلمز ہیں اور وہ سنی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو کرائم ریشو ہے
اس میں جو کرغزستان ہے وہ 31 نمبر پہ فال کرتا ہے آؤٹ آف 136 میں سے، کہ بہت زیادہ ہے۔ جینڈر میل 46.5% ہیں، جبکہ ویمن ان کی 43.8% ہے۔ کرغزستان از اے لینڈ لاک نیشن ان سینٹرل ایشیا کہ جو لینڈ لاک ایریا ہے وہاں یہ سچویٹڈ ہے، ویسٹ آف پیپلز چائنا کے مغرب میں ہے جی۔ اور یہ آگے اس کی جتنی یعنی کہ ایریا وہ لکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہمارا سینٹرل ایشیا سٹیٹس ہیں ان میں سے چھوٹے ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ یہ ڈیئر آڈینس پھر سے وہ جو استحصال ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا، کرغیز پولیس افسران مبینہ طور پر خواتین کی اسمگلنگ کا شکار ہونے والی خواتین کا استحصال کرتے ہیں، جن میں کچھ 18 سال سے کم عمر بھی شامل ہیں۔ سونا اور سڑک پر جنسی تعلقات کے لیے وہ ان کو مجبور کرتے ہیں۔ پولیس کی بدعنوانی کے بارے میں خدشات برقرار ہیں، جن میں یہ الزامات شامل ہیں کہ پولیس جنسی اسمگلنگ کے متاثرین بشمول نابالغوں کو دھمکیاں دیتی ہے اور بھتہ وصول کرتی ہے، اور یہ رپورٹس کہ پولیس مقدمات ختم کرنے کے لیے بھی مبینہ اسمگلروں سے رشوت لیتی ہے۔ تو یہ کتنی شوکنگ انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ کرغزستان سرکاری طور پر کرغیز جمہوریہ وسطی ایشیا کا ایک خشکی سے گھرا ملک ہے جو تیان شان اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے۔ بشیشک ملک کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے۔ کرغزستان کی سرحد شمال میں قازقستان، مغرب میں ازبکستان، جنوب میں تاجکستان اور مشرق اور جنوب مشرق میں چین سے ملتی ہے۔ کرغیز نسلی ملک کی 70 لاکھ آبادی کی اکثریت پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ازبک اور روسیوں کی نمایاں اقلیت کرغزستان میں موجود ہے۔ بعد میں 13ویں صدی میں کرغزستان کو منگولوں نے فتح کر لیا تھا۔ اس نے دوبارہ آزادی حاصل کر لی، لیکن بعد میں زنگر خانات نے اس پر حملہ کر دیا۔ دزنگروں کے زوال کے بعد کرغیز اور کچکس کو کند خانے کا لازمی حصہ تھے۔ 1876 میں کرغزستان روسی سلطنت کا حصہ بن گیا اور 1936 میں کرغیز سوویت سوشلسٹ جمہوریہ سوویت یونین کا ایک جزوی جمہوریہ بننے کے لیے تشکیل دیا گیا۔ سوویت یونین میں میخائیل گورباچوف کی جمہوری اصلاحات کے بعد 1990 میں آزادی کے حامی امیدوار اسکر اکالیف صدر منتخب ہوئے۔ 31 اگست 1991 کو کرغزستان نے سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کیا اور ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ کرغزستان نے 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ایک قومی ریاست کے طور پر خود مختاری حاصل کی۔ یہ ایک سلائیڈ، ایک پکچر آپ کے سامنے ہے and it is a better depiction of the culture of Kyrgyzstan. کرغزستان آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ، یورپی اکنامک یونین، اجتماعی سلامتی معاہدے کی تنظیم، شنگھائی تعاون تنظیم، اسلامی تعاون کی تنظیم، یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم، ترک ریاستوں کی تنظیم، ترک سوئے کارکن ہے، کمیونٹی اور اقوام متحدہ۔ یہ ایک ترقی پذیر ملک ہے جو انسانی ترقی کے اشاریے میں 118 نمبر پر ہے، اور پڑوسی ملک تاجکستان کے بعد یہ وسط ایشیا کا دوسرا غریب ترین ملک ہے۔ ملک کی عبوری جو معیشت ہے وہ سونے، کوئلے اور یورینیم کے ذخائر پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، انحصار کرتی ہے۔ ڈیئر آڈینس، یہ مزید اسی جسم فروشی کے حوالے سے بڑے چوکات دینے والے انکشافات ہیں۔ آپ کرغزستان کے بیشتر حصوں میں طوائفوں سے ملیں گے، خاص طور پر
बिश्केक में वो अपने आप को सिर्फ चंद पाकिस्तानी रुपए में पेश करते हैं, जैसा कि ऐसा करने की कोई पाबंदी नहीं है, और ये सिर्फ कमाई के महदूद ज़राए की वजह से है कि गुज़र बसर अपने ख़ानदान की मदद के लिए ऐसा करने पर वो वीमेन वो मजबूर हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी 5 स्टार होटलों में भी आपको ये जो करगीज़ तोहफ़े हैं वो आपको मिलेंगी। अब देखना ये है कि जितने वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं वो बनाई किसने हैं। किर्गिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तालीमी इदारों की बेहतरी और क़याम के लिए MOU पर दस्तखत करने का इरादा किया, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर यही 6 वाले एजेंट थे जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए सरमायाकारी की। ज़रा सोचिए, जब किर्गिस्तान में माहिर तालीम नहीं है तो फिर तालीम के मेयार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यही एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटियां वहाँ पे बनी हैं लेकिन वहाँ पे एजुकेशनिस्ट नहीं है। जब हम मेयार तालीम की बात करें कि वहाँ पे जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड हैं वो कैसे हैं, तो कुछ वहाँ पे तालीम हासिल करने वाले तलबा के बकौल कि वहाँ पे एक बड़ा मज़बूत नेटवर्क है माफिया का जो काम कर रहा है, और उसमें पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, तुर्की के, मिस्र से तल्लक़ रखने वाले लोग हैं। और वो लोग कौन से हैं? वो ट्रैवल एजेंट आर इन मेजॉरिटी, जिन्होंने वहाँ पर जो नेटिव्स हैं किर्गिस्तान के, उनके साथ मिलकर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ वो बनाई हैं और साथ हॉस्टल्स वहाँ पे तामीर किए हैं। और वो यानी कि ब्लाइंडली प्रॉफिट अर्न किए जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स ही के बकौल कि हमें अच्छे ग्रेड और अच्छे मार्क्स लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ये उन बच्चों के बकौल है। और इसी तरह उन्हें MBBS की डिग्री वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के साथ वो मिल जाती है। और ये बात एक दालिमे से कम नहीं, एक अलमिये से कम नहीं है कि जिस जगह पे आप जाएं, फ़र्ज़ करें आप ट्रैवलर हैं और आप किसी रेस्टोरेंट में, होटल में चले गए हैं, तो वहाँ पे आप इंग्लिश अगर सिर्फ बोल सकते हैं, आपको किर्गिज़ और रूसी ज़बान नहीं आती, तो फिर वहाँ पे आपको फिर साइन लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो लोग काम करने वाले हैं, सर्विसमैन हैं, वो या तो किर्गिज़ी ज़बान जानते हैं या रशियन जानते हैं या उज़्बेक कुछ जानते हैं। इसीलिए वहाँ पे अपनी ज़रूरियात का पूरा करना भी, अपनी बात करना भी, कम्युनिकेट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कम से कम वो जो उनके ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे लोगों ने खाना पीना है, रुकना है, बैठना है, वहाँ पे कम से कम और कुछ नहीं तो एक इंग्लिश बोलने वाला बंदा एक या एक से ज़्यादा वो ज़रूर होने चाहिए। और इस स्लाइड में आप देखकर हैरान होंगे कि वो जो किर्गिस्तान के नेटिव्स हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं, भले वो स्टूडेंट्स की सूरत में हैं, भले वो विजिटर्स की सूरत में हैं, टूरिस्ट की सूरत में हैं, भले वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो उनसे नफ़रत करते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने, जो लोग बाहर से आए हैं, उन्होंने हमारे वसाइल पर कब्ज़ा कर रखा है। वो ये बात भूल रहे हैं कि कितना फ़ॉरेन एक्सचेंज, कितना ज़र मुबादला उनके मुल्क को वो लोग दे रहे हैं, जिससे उनकी जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। और ये ऐसी बात है जो कि समझने की है। एक और चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो गैर कानूनी लोगों को दूसरे ममालिक में भेजना है। चूँकि उधर किर्गिस्तान में ज़्यादातर जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वही काम कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं
کہ وہ لوگ جو کہ وہاں سے آگے یورپ میں جانا چاہتے ہیں ان کو قازقستان اور بیلاروس کے راستے سے یورپ ممالک میں وہ بھیج دیتے ہیں، کیونکہ ایران اور ترکی کی طرف سے اللیگل طور پہ جانا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح جو ٹریول ایجنٹ ہیں وہ بہت زیادہ وہ لوگ جو کہ یورپ جانا چاہتے ہیں ان سے پیسے ہتھیا لیتے ہیں، اور وہ ہیں کون لوگ، یعنی کہ وہاں پہ ٹریول ایجنٹ وہی ہیں، بس ساتھ کوآپریشن جو وہاں پہ کرغیز لوگ ہیں ان کا ان کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے اللیگل طور پر لوگوں کو بیلاروس اور قازقستان کے راستے وہ یورپی ممالک میں وہ بھیج دیتے ہیں۔ شروع کی سلائیڈ میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ جو پرویلنگ ریلیجن ہے وہ مذہب اسلام ہے، لیکن اس سلائیڈ میں آپ کو ڈیٹیل میں چیزیں ملیں گی، یعنی کہ جو اسلام مذہب ہے وہ وہاں پہ اکثریت کا ہے۔ تو 2017 میں وہ جو اسیسمنٹ کی گئی تھی وہ 90% آبادی مسلمان ہیں، اور اکثریت وہ سنی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، 7% عیسائی ہیں، دین جن میں 3% وہ روسی ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، اور بقیہ دیگر مذاہب کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ قرغیزستان کی 86.3% آبادی اسلام پر عمل پیرا ہے، مسلمانوں کی بڑی اکثریت سنی ہے، حنفی مکتبہ فکر کی یعنی کہ وہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی کہ نا وہاں پہ جو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور سنی مذہب کی ہے۔ وہاں پہ چند احمدی لوگ بھی ہیں، وہ اپنی شناخت دین وہ نہیں بتاتے کہ ہم احمدی وہاں پہ ہیں۔ سمگلنگ اکثر ممالک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرغیزستان میں بھی جو سمگلنگ کی جاتی ہے ان میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ گھڑیاں ہیں، سگریٹ ہیں، شراب ہے اور غیر ملکی جانور ہیں، یہاں تک کہ لوگ بھی سمگل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی شروعات کی سلائیڈ میں کہا تھا کہ خواتین کو بھی سمگل کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہیلتھ ایشوز کیا ہیں تو سب سے زیادہ وہاں پہ جو نیٹو لوگز رہتے ہیں انہیں دل کی بیماریاں وہاں پہ سب سے زیادہ ہیں جو کہ 52% ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر مشاہدہ کریں کہ زیادہ تر یعنی کہ وہ لوگ جو کہ قرغیزستان میں کم اور اس سے دوسرے ممالک سے جو وہاں پر جاتے ہیں، جب وہ اپنے ممالک میں واپس آتے ہیں تو ان میں جو ایڈز ہے، جو مرض ہے، ان کو لاحق ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور یہ اب سب جانتے ہیں کہ ایڈز کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ وہاں پہ خواتین سے وہ ان کا ملنا بھی ہے۔ اب تھوڑی سی مزید معلومات میں آپ کو قرغیزستان کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ جو ملک قرغیزستان ہے یہ لینڈ لاک کنٹری ہے، یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ زیادہ پہاڑ وہاں پر ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے کم بھیڑ والے ممالک یعنی کہ آبادی اس کی کم ہے، اور اس کے بعد یہ جو کرغیز ہیں یہ ویریئرز ہیں، جنگجو ساخت کے لوگ ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو قرغیزستان ہے اس میں 3 یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثوں کی جگہ کا گھر ہے۔ یہ جو ڈاکومنٹری ہے یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہیں یہ مختلف سورسز سے وہ گیدر کی گئی ہیں، جن میں آپ کا ویکیپیڈیا ہے، آرٹیکلز انٹرنیشنل میگزینز ہیں، ان کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں اور وہ انٹرویوز جو کہ چلائے گئے ان اسٹوڈنٹس کی طرف سے دوز ہو آر اسٹڈنگ اوور دیئر ان قرغیزستان۔ So in the end on this last slide, do subscribe, like and share if you find this documentary beneficial for you guys. So thanks you very much.